اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ گئی، دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں اب تک بہت سا میں مواد عرض کر چکا ہوں۔ دم اور تعویذات کے سلسلے میں آج کچھ ایسے کلمات اور تعویذات یا وہ کلمات ہیں جو احادیث مبارکہ سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ہمیں پڑھے لکھوں کے لیے بھی اور جو سادہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی، دونوں کے لیے رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ ان میں سے آج جو انتخاب میں نے کیا ہے اس میں ہے جی میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص خواب میں ڈر جائے تو وہ یہ دعا پڑھا کرے۔ اکثر بندہ خواب میں ڈر جاتا ہے، بعض مرتبہ یہ خوف جو ہے بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ معدہ خراب ہو تو انتہائی خوفناک قسم کے خواب آتے ہیں، پیٹ خراب ہو، معدہ خراب ہو، جگر خراب ہو، زیادہ کھا لیا جائے، ڈرامی فلمیں دیکھ لی جائیں، ہاں جی، کوئی ماحول ایسا جھگڑا لڑائی والا بنا ہو تو بڑے عجیب عجیب قسم کے خواب آ جاتے ہیں اور بندہ اس میں بعض اوقات گھبرا کے اٹھ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اس کے بارے میں میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون۔ یہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ پھر یہ پڑھ لے گا تو شیطان اس کو کبھی بھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ دیکھیں نا یہ خواب میں ہمیں شیطان ہی آ کے ڈراتا ہے نا، خواب میں پھر شیطان قریب نہیں آ پائے گا۔ اچھا جی، جو تو پڑھ سکتا ہے وہ تو پڑھے، تو جو بچے ڈر جاتے ہیں اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے سمجھدار بچے ہوتے تھے ہم تو ان کو پڑھاتے تھے، بچے سمجھدار ہو جاتے تھے ان کو پڑھاتے تھے، بیٹا یہ یاد کر لو، جب ڈر لگے یہ پڑھ لیا کرنا۔ تو جو نابالغ بچے چھوٹے ہوتے تھے جو ان کے پھر ہم گلے میں تعویذ لکھ کے لٹکا دیا کرتے تھے۔ جو سمجھدار بچہ وہ تو یاد کر سکتا ہے 2 لائنیں، 1 لائن، ہاں جی یہ تو یاد کر سکتا ہے، لیکن چھوٹا بچہ تو نہیں یاد کر سکتا نا جی۔ تو اس کے بارے میں پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے، امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے، امام نسائی نے اس حدیث کو عمل الیوم واللیلہ، آقا جی کے صبح شام کے جو تھے نا جی معمولات جس میں جو آپ پڑھا کرتے تھے اس کے اندر پھر انہوں نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی بندہ خواب میں ڈر جائے تو جو یاد کر سکتے ہیں وہ یاد کریں، جو نہیں یاد کر سکتے پھر ان کے لیے گلے میں آپ ڈال دیں سادہ۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، آج پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ یار اتنا بندہ تو بیوقوف نہیں ہوتا نا کہ پیسہ گننا آ گیا اس کو لیکن اس کو یہ کلمات نہیں پڑھنے آتے۔ پہلے میں یہی سوچتا تھا، میری جیسے جیسے عمر گزرتی ہے مطالعہ وسیع ہوتا ہے بندے کو پتہ چلتا ہے، انسانوں سے ملتا ہے۔ ایک ساتھی کے اوپر میں نے 14 سال محنت کی، ان کو قرآن پڑھانے کی۔ ان 14 سالوں کے اندر 4 مرتبہ میرے دیگر ساتھی تفسیر قرآن مکمل کر گئے، 4 مرتبہ 5 مرتبہ تفسیر ہم نے مکمل کر لی، اور وہ ساری تفسیر میں بیٹھے، چاروں سیشنوں میں بیٹھے، لیکن اس بندے سے ایک قرآن کا صفحہ نہیں پڑھا جا سکا۔ 14 سال میں نے محنت کی اس بندے کے، وہ پڑھ نہیں پایا۔ تو اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا صورتحال تھی۔ میرا حسن ظن تو یہ ہے کہ اس بیچارے کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی، کوئی ذہنی طور پہ ایسا معاملہ ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ وہ پاگل یا بگلول تک اس کا کاروبار ہے، اور اس کا کاروبار اس وقت پاکستان میں ایک نام ہے اس کے کاروبار، کوئی شہر ایسا نہیں جہاں پر اس کا وہ کاروبار نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ میں نام بھی نہیں لے رہا اس لیے کہ تاکہ ان کو شرمندگی نہ ہو کہ یار میرا نام لے رہا ہے، کوئی میں اشارہ بھی نہیں کر رہا۔ تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے
اتنا سادہ بندہ ہوتا ہے کہ اس سے قرآن نہیں پڑھا جاتا. نہیں ہوتے، ضروری تو نہیں نا ہر کوئی مولوی بنے، ہر کوئی امام بنے، ہر کوئی قاری بنے، کوئی سادے بھی ہونے چاہیے نا. تو ہم شفاعت کس کی کریں گے؟ بس یہ میرے اللہ کی. اچھا یہ ہو گیا جی ڈر کے لیے، خوف کے لیے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی بخار وغیرہ کے لیے. اگر بخار آ جائے تو پھر کیا کریں؟ حضرت علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر المعروف ابن القیم الجوزی، امام جوزی علیہ رحمہ کے نام سے معروف، ابو عبداللہ کو یہ خبر پہنچی. وہ لکھتے ہیں کہ ابو عبداللہ کو یہ خبر پہنچی کہ مجھے بخار چڑھ گیا، تو انہوں نے مجھے بخار کے لیے ایک کاغذ پر لکھ کر بھیجا جس میں یہ لکھا ہوا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وباللہ محمد الرسول اللہ، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، اللہم ربی جبرائیل ومیکائیل واسرافیل اشف صاحب هذا الکتاب بحولک وقوتک وجبروتک الی الحق وامین. یہ کلمات پڑھ کے انہوں نے یہ لکھ کے ان کو بھیجے. تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے ان کلمات کو پہنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی. پڑھا میں نے، شفا ہو گئی. تو جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، جو نہیں پڑھ سکتے وہ لکھ کے ڈال لیں. یعنی پھر اسی طرح اللہ آپ کی خیر کرے کہ حضرت ابو جعفر محمد بن علی سے پوچھا گیا کہ آیا میں تعویذ لٹکاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ تعویذ کی کتاب اللہ سے، کہ کتاب اللہ سے ہو، تعویذ اللہ کی کتاب سے ہو یا اللہ کے نبی کے کلام سے، تو اس کو لٹکاؤ اور حسب استطاعت اس سے شفا طلب کرو. میں نے کہا بخار کا تعویذ اس طرح لکھتا ہوں. یہی جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ پوری تفصیل سے انہوں نے پڑھی، بسم اللہ وباللہ ومحمد الرسول اللہ الی آخرہ. انہوں نے کہا کہ درست ہے. امام احمد نے ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سے روایت کیا کہ انہوں نے اس معاملے میں نرمی کی. رات کو نا جی اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، میرے چھوٹے بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے. سپیریئر یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی کے جو طلباء ہیں ان کو پڑھاتے ہیں الحمدللہ. تو وہ میرے پاس تشریف لائے، 2 گھنٹے پہلے تشریف لے آئے تھے. چھوٹا بھائی بھی ہے، اپنا بچوں کی طرح پالا بھی ہے اور شاگرد بھی ہے الحمدللہ. آج اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت عطا فرمائی. تو ہماری گفتگو ہوتے ہوئے نا جی، گفتگو ہوتے ہوئے ایک بات اس نے کہا، بھائی یہ بتاؤ، آپ میرے استاد بھی ہو، آج یہ ہر طرف شرک، کفر، بدعت اور اس کے فتوے اور یہ لڑائیاں جھگڑے اور یہ ساری کیوں چیز پھیل گئی؟ میں نے کہا بیٹا اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ بے نسلوں کو ہم نے مصلی رسول پر اور ممبر رسول پر بٹھا دیا. سب سے پہلی بات میں نے نا جی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا نا جی، تو اس میں سے جو مجھے ایک خلاصہ ملا وہ میں آپ کو عرض کروں. آپ فرماتے تھے، آپ نے فرمایا کہ دشمن بھی رکھنا ہے نا تو نسلی دشمن رکھنا ہے، گندی نسل کا دشمن نہیں رکھنا. دشمن بھی رکھنا ہے نا تو نسلی دشمن رکھنا ہے. کتا بھی رکھنا ہے نا تو نسلی کتا رکھنا ہے، آوارہ کتے نہیں رکھنے. جب نسلی دشمن آپ کے ساتھ جھگڑے گا نا تو وہ ایک مقام اور وقار کو برقرار رکھے گا. بھوکے سے پوچھیں نا، بھوکے سے پوچھیں ایک اور ایک کیا ہوتا ہے، وہ کہے گا 2 روٹیاں. بھوکے آدمی سے آپ سوال کریں. سب سے بڑا المیہ یہ ہے بین، اور ہم جو یہ سارا قصوروار ہم ہیں. میں اپنے کیا عوام کو کیا کہوں، قصوروار ہم ہیں. ہم نے جب امام منتخب کرنا تھا تو ہمیں امام یا خادم وہ چاہیے جس کی کم سے کم تنخواہ ہو. اور خاندانی آدمی جو ہے وہ سفید پوش ہوتا ہے، وہ کبھی سوال نہیں کرتا. اللہ کی قسم 7واں سال ہے، مجھے کوئی یہاں پہ کر دے نا جی، ثابت کر دے کہ یہ مفتی ہمارے گھر اپنی ذاتی سوال کے لیے آیا، اللہ کی قسم میں مرتے دم تک تبلیغ ہی چھوڑ دوں گا، زبان بند کر لوں گا. کوئی یہاں پہ آپ اعلان کہیں، اعلان کہیں، سب سے کہے اے مفتی ساڈے گھر آئے سی پیسے منگڑ واسطے. اللہ کبھی بھی ایسا نہ کروائے، اس دن سے پہلے موت دے دے جس دن ہم ہاتھ پھیلائیں کسی کے آگے. اللہ اس دن سے پہلے موت دے. کبھی بھی سوال نہیں کرنا، بندہ چپ کر کے بھوکا رہ لے، کوئی نہیں، ایک ڈنگ لنگ ہی جانا ہے نا.
مرے گا نہیں انشاءاللہ. وہ مالک نے وعدہ کیا ہوا ہے تجھے ماروں گا نہیں اس وقت تک جب تک تیری پوری عمر پوری نہیں ہو جاتی ہے نہیں. خاندانی نہیں مانگتے. اور بے نسلے کبھی اس کے گھر اس کی دکان بے نسلہ آ گیا نا جی. ہمارے آپ کتب کو اٹھا کے دیکھیں، امام شافعی، امام مالک، امام اعظم، امام احمد بن حنبل، 4 چوٹی کے ائمہ گزرے ہیں. چاروں ائمہ کے اندر کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس مسئلے کے اندر انہوں نے دوسرے کو کافر کہا ہو. کافر کہا ہو، جاہل کہا ہو، بدعتی کہا ہو، مرتد کہا ہو، مشرک کہا ہو. آپ مجھے ایک مسئلہ دکھا دیں. چاروں ائمہ کرام نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن دیکھا، انہوں نے حدیث دیکھی، دیکھنے کے بعد ان کو جو مسئلہ سمجھ میں آیا انہوں نے وہ کتاب میں لکھ دیا. یہ ہے جی میری فہم. لیکن انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ ہے جی حرف آخر، بس یہاں پہ مور لگ گئی، اس کے بعد کوئی اس سے مسئلہ اخذ نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کائنات کے سارے علوم قرآن پاک کے اندر ہیں، خشک و تر کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، ہر ایک چیز کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر، تو پھر بابو آپ کو یہ تو کم از کم دماغ میں سوچ رکھنی پڑے گی کہ ہر آنے والا اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا، ہر دور کے لوگ اسی قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے، اور ہر آنے والی ٹیکنالوجی قرآن کی عظمت کو اور نکھارے گی. مثال کے طور پر آج سے 500 سال پہلے کون بتا سکتا تھا کہ سورج اور چاند کیسے پھرتے ہیں، کیسے اپنے محور کے گرد گھومتے، کیسے وہ چاند اپنی جو ہے عمر پوری کرتا ہے. لیکن آج کا سائنسدان بتا سکتا ہے جی. ہم نے اپنی سیٹلائٹ، اپنے پرزوں کے ذریعے یہ جب چیز دیکھی ہے تو جو قرآن نے بتایا بالکل 100% ٹھیک ہے. تو قرآن کی عظمت بڑھ گئی یا گھٹ ہو گئی؟ قرآن کی اور چیز عظمت بڑھ گئی. اس دور کے عالم نے قرآن کی عظمت کو اور ظاہر کر دیا. تو جب وہ ان لوگوں کا زمانہ تھا، ان کے سامنے جو مسائل تھے انہوں نے ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کو دیکھا. ہمارا زمانہ کا دور اور ہے. قرآن اور بالخصوص حضرت یار ہو، استاد ہو، مرشد ہو، امام ہو، یہ نسلی دیکھو، کیونکہ یہ آپ کے زندگی کا مسئلہ ہے، آپ کی جانوں کا مسئلہ ہے، آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. جو پہلے ہی بھوکا ننگا ہے، جو پہلے ہی بے نسلہ ہے، وہ آپ کو کیا ہدایت دے گا؟ پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں، یہ جو اولیاء اللہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں ان کا کیا جواب دیں؟ اس کو بات سمجھ میں آئی کہ ان ائمہ نے کسی کو کافر نہیں کہا. ہر ایک نے اپنے علم اور اپنی محنت اور اپنی کوشش، اپنے تمام ادراک کے مطابق انہوں نے فیصلہ سامنے رکھا، لیکن کسی کو غلط نہیں کہا، کافر مشرک نہیں کہا. اچھا پھر اس نے کہا کہ یہ بتائیں، یہ جو اولیاء اللہ کو بکواس کرتے ہیں ان کو کیا جواب دیا جائے؟ میں نے کہا اس کا یہ بیچارے کم علم ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کو قرآن نہیں آتا. میں کہتا ہوں حضرات اولیاء اللہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ابھی آپ کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں عمرے پہ جا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا. میں نے وہاں پہ جا کے نا جی تم جو ابتدا کرو گے، عمرے کے طواف کی ابتدا کرو گے، کہاں سے کرو گے؟ تو سوچنے لگ گیا کہ میں غلط جواب نہ دوں. میں نے کہا بتائے یار، جو ذہن میں آئے بتا دے، نہیں ہوگا تو میں بتا دوں گا. کہ جی حجر اسود سے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. حجر اسود کیا ہے؟ کہنے لگے جی پتھر ہے. میں نے کہا اس پتھر کی اپنی کو ذاتی ویلیو ہے؟ کہ جی نہیں. میں کہا کیوں ہوئی ویلیو؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے بوسہ دی. میں کہا اس کے سامنے نا ایک مقام ابراہیم بھی ہے. اس پتھر کی اپنی ذاتی کو ویلیو ہے؟ نہیں. تو ہزاروں پتھر ہیں مکے میں ایسے، لیکن اس پتھر کو ہی خاص کیوں وہاں پہ رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس کو نسبت ہو گئی سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمان مبارک کے ساتھ. پھر اس کے بعد میں کہا طواف کرو گے پھر کدھر جاؤ گے؟ اس نے کہا جی ظاہر بات صحیح کرنے جائیں گے. میں نے کہا وہ جو صحیح کا ایریا ہے اس کو کس سے نسبت ہے؟ یعنی کہ جی حضرت اماں جی ہاجرہ تھی اور سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. میں نے کہا ایمان سے بتانا یار، یہ چیزیں زندہ ہیں؟ جی نہیں. یہ پتھر ہیں یا نہیں ہیں؟ کہا جی ہیں. میں کہا یہ ویلیو والے کیوں ہو گئے؟
کہنے کہ جی نسبت ہوگی. میں نے کہا سادہ لفظوں میں یوں کہو کہ یہ کہتے ہیں اللہ کا ولی کچھ نہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے ولی کے قدم جہاں پہ لگ جائیں وہ جگہ بھی بڑی چیز ہے. وہ سپیریئر یونیورسٹی والوں نے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ بات سنی, 350 بندہ 330 بندہ, وہ ایک بندے نے 330 بندہ ایک بندے نے عمرے پہ بھیجا ہے. یہ سپیریئر یونیورسٹی 330 بندہ, پورا جہاز ہی انہوں نے بک کیا, پورا ہوٹل, 330 بندے کو عمرہ کروانا. پھر وہ عمرہ وہ کروایا ہے جو تقریباً 6 لاکھ روپے, جس پر بالکل حرم کے قریب والے ہوٹل, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بالکل قریب سامنے سڑک پار کر کے ہوٹل, وہ 6 لاکھ روپے کا اس ٹائم عمرہ ہو رہا ہے. اس بندے نے کروایا. میں کہتا ہوں جی سبحان اللہ, واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کتنی وہ حضرت. میں نے ابھی تک آس پاس میں نے کوئی نہیں سنا کہ کسی بندے نے کہا کہ لو جی مولوی صاحب ہم آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں, آپ جائیں عمرہ کر کے آئیں. آس پاس میں نے کوئی نہیں سنا. لیکن ہم تو سمجھتے تھے یہ تو بڑے بے دین لوگ ہوتے ہیں یونیورسٹی والے, یعنی بالکل فارغ ہوتے ہیں دین سے. لیکن وہ 330 بندہ, کھانے کا, رہنے کا, پھر انہوں نے ان کو احرام بھی دیے, بیگ بھی دیے اور سارا کچھ دیا, یعنی 50 ہزار روپے اوپر انویسٹ بھی کیا. سبحان اللہ یار, یہ کیا یعنی کمال کی بات ہو. میں نے کہا آپ جا رہے ہو, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آپ وہاں جا کے دیکھو گے, یہ کہتے ہیں یہ لوگ کچھ نہیں ہیں, یہ انسان. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقام رکھتا ہوگا یار, جو 350 بندے کو عمرے پہ بھیج رہا ہے, وہ آخر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بڑی نیک ہستی ہوگی نا. ہاں جی, کوئی بڑا میرا تو اس نے جانا ہے جی, 350 بندہ اس کی وجہ سے پہلی مرتبہ اللہ کا گھر دیکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ کیا کہیں گے؟ او اللہ کے بندے, ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا, انہوں نے حدیث نہیں پڑھی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے کھڑے ہو کے پہلے کہہ دی تھے. فاروق اعظم نے کہا تھا یا حجر انت حجر لا ينفع ولا يضر, او پتھر تو ایک پتھر ہے, او حجر اسود تو ایک پتھر ہے, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا. لیکن میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ دے رہے تھے, اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں. جس کو لب مصطفیٰ لگ جائیں وہ بھی بڑی چیز ہو جاتی ہے. یہ کہتا ہے اللہ کا بندہ کچھ نہیں ہوتا. ہاں جی, تو یہ صرف ان کی جہالت ہے. جس دن سے ہم نے یہ بے نسلے, بے ذوقے, اور اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیڑی قوماں کیڑیاں نسلاں لے آندیاں نے اپنی رہنمائی واسطے, پھر تسی دیکھ لو نتیجے ہوندے کی. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں قرآن و حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.